ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ اس سے قدریہ یعنی تقدیر کے منکر اور معتزلہ فرقے کا رد ہو گیا، جو نیک پر رحمت اور گناہ گار پر عذاب کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب کہتے ہیں، کیونکہ واجب ہونا مشیت کے منافی ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب، تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہاں سے منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کے مبارک خطاب سے عزت عطا فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا سامان مہیا فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ناصب و معین یعنی مددگار ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر منافقین کی منافقت کا بیان فرمایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کے افتراؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا۔ اس کی سزا توریت میں سنگسار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حد یعنی کوڑے مارنے کا حکم دے تو مان لینا، اور سنگسار کرنے کا حکم دے تو نہ ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس آئے، وہ سمجھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح بھی ہے، لہٰذا ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ یہودی سرداروں میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمرو، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابی حقیق وغیرہ انہیں لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک نوجوان ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہودیوں میں سے اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے، ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا یہودیوں میں سے سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ اس نے عرض کی
لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کیا اس معاملے میں تم اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا اور تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائی اور تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا اور تمہارے لیے بادل کو سائبان بنایا، منہ و سلوہ نازل فرمائی اور اپنی کتاب نازل فرمائی، اس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کی بے شک یہ حکم توریت میں ہے، اسی کی قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا ہے، اسی کی قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا ہے۔ اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنگسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عزیز خدا ضروری قسم بالکل ایسا ہی توریت میں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کیا ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی امیر کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے عمرہ میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنگسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا، اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنگسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو ہرگز سنگسار نہ کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب اور امیر سب کے لیے بجائے سنگسار کرنے کی یہ سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں گشت کرایا جائے۔ یہ سن کر یہودی بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں۔ ابن سوریہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنگسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔